ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورۃ القصص کے آخری رکوع کی تلاوت کی گئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اپنا آخری قانون و منشور نازل فرما کر گزشتہ انبیاء و رسول کے حالات، اس زمانے کے طاغیوں، سرکشوں، باغیوں سے انبیاء و رسول کے مقابلے اور بہرحال اہل حق کے غلبے کا تذکرہ فرما کر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے تسلی کا، ہمت افزائی کا، رہنمائی کا سامان فرمایا. گزشتہ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے اختتام پر قارون کے خسف کا، اس کے دھسائے جانے کا، رب ذوالجلال کی پکڑ کا تذکرہ فرمایا. دنیاوی زندگی کی بے ثباتی، دنیاوی زندگی کی، دنیا کے عیش و آرام کی ختم ہو جانے اور اس کے باقی اور پائیدار نہ رہنے کے تذکرے کے بعد آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی ان بندوں کے لیے رکھی ہے جو بندے زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، جو بندے زمین میں بگاڑ نہیں چاہتے. رب ذوالجلال اپنی زمین پر امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اور جو بندے رب کی مرضی پر چل کر زمین پر امن و سلامتی چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر رکھا ہے. جو رب کی بڑائی کا تذکرہ زمین پر کرتے ہیں اور رب کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش و محنت میں لگتے ہیں، اپنی بڑائی کے خواہش مند نہیں ہیں، ایسے بندوں کے لیے آخرت کا گھر اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور نتیجہ، انجام کار اور ہمیشہ کی کامیابی تو متقین ہی کے لیے ہے. اور وہاں کی کامیابی کیسی ہوں گی؟ قرآن مجید نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کر آئیں گا اسے اس سے بہتر اللہ رب العزت عطا کرے گے، اس ایک نیکی سے بہتر اس کا بدلہ ہوگا. کتنا بہتر ہوگا؟ قرآن مجید نے بیان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئیں گا اسے اس کے 10 کے برابر اجر ملے گا. تو نیکی کے کرنے پر 10 کا تو وعدہ ہے کہ ضرور ملے گا،
اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے میں 10 کے بقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو گناہ کرے گا، گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ جو ایک گناہ کرے گا اسے 10 کے برابر عذاب ملے گا، اور نہ یہ کہا کہ ضرور ملے گا، جیسے نیکیوں کے بارے میں کہا گیا کہ نیکیوں کا اجر 10 کے برابر ضرور ملے گا۔ برائیوں کے سلسلے میں 1 کے برابر 1 کا تذکرہ ہے۔ فلا یجزى الذین عملوا السیئات، ایک جگہ کہا فلا یجزى الا مثلها، برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا کیا ہے، بڑھ کر نہیں بیان کیا ہے، اور وعدہ بھی نہیں کیا کہ برائی کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا، ایک ہی صحیح لیکن ضرور ملے گا، ایسے وعدہ بھی نہیں کیا۔ نیکی کا بدلہ بڑھا کر وعدے کے ساتھ طے کیا گیا، برائی کا بدلہ اتنا ہی رکھا اور وعدہ بھی نہیں ہوا، بس بتلا دیا کہ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، برائی کے کرنے والوں کو برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی دیا جائے گا جتنا انہوں نے کیا ہے۔ اب اگر رب چاہے تو معاف بھی کر دے، رب ذوالجلال چاہے تو معافی کا قلم پھیر کر سارے جرائم کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ تو آخرت کا بدلہ تو ایسا عظیم الشان ہے، وہ رب ایسا رحمان ہے، ایسا مہربان ہے کہ اس کا رحم میدان محشر میں سارا کا سارا مسلمانوں پر ہوگا، مومنوں پر ہوگا۔ مفسرین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اور الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت ایسی عظیم الشان ہے کہ صرف ایک لفظ رحمان اس کی رحمت کو بیان کرنے سے قاصر تھا، اس لیے اللہ نے رحیم بھی بیان کر دیا۔ جیسے ایک سخی ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، دل بڑا ہے مال نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بھی ہے اور دل بھی ہے، دینے کے لیے بھی ہے اور دینے والا دل بھی ہے، اس وقت سخاوت مکمل ہوتی ہے۔ وہ رب رحم کرنے والا بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی بھرپور ہے، اور وہ بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے، اس لیے الرحمن اور الرحیم 2 چیزیں بیان کی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، رحمان کا مطلب ہوتا ہے سب پر رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے پورا رحم کرنے والا۔ بندہ رحمان تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی مخلوق کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ وہ سب پر رحم کرے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے مخلوق کی قدرت میں کہ جتنا اپنے اندر رحم ہے وہ سب کر دے، پورا رحم کر دینا، جتنا رحم اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، انسان کے احساس میں رکھا ہے، وہ پورا انڈیل دینا، یہ تو انسان کے بس میں ہے، لیکن سب پر رحم کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کا رحم دنیا میں سب پر ہے، وہ رحمان ہے دنیا میں، اس کی صفت رحمان کا مظاہرہ دنیا میں ہے کہ فرما بردار بھی اس کے رحم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، نافرمان بھی محروم نہیں ہے، لیکن اس کی صفت رحیم کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا کہ وہ پورا رحم کریں گے، صرف مومنوں پر، مومنین پر رحم ہوگا، اور پورا رحم۔ معافی کے لیے، بخشوانے کے لیے بہانے ڈھونڈے جائیں گے، پہلے ہی اصول بیان کر دیا کہ نیکی کا بدلہ کم سے کم تو 10 ہے، برائی کا بدلہ صرف برائی کے برابر ہے، اور معافی کے لیے رب رحمان و رحیم ذات بہانے تلاش کرنے والی ہے۔ غرض یہ کہ آخرت کا بدلہ متقین کے لیے، اور بدلہ ایسا عظیم الشان کہ ایک نیکی کے بدلے اس سے بہتر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قرآن مجید امت مسلمہ کی توجہ ایک
دنیاوی نتیجے کی طرف ان آیات مبارکات میں کر رہا ہے۔ اوپر تو بیان کیا کہ نتیجہ مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، جس سے پتہ چلا کہ آخرت میں اصل کامیابی اور آخرت کی صلاح و فلاح اور آخرت کے مزے مومنوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ اور مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ آخرت تو ہے ہی تمہاری، لیکن رب ذوالجلال دنیا بھی تمہاری کرے گا۔ متقین کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ القصص کی ابتدا سے چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے زمانے کے باغی اور سرکشوں کے مقابلے میں مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب و کامران فرمایا، سرخروئی و سربلندی عطا کی، سارے ظالموں اور جابروں اور سرکشوں کو شکست فاش دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ دہرا کر بتلایا جا رہا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون طاقت و غلبے میں تھا ابتدا میں، آپ کا فرعون بھی طاقت و غلبے میں نظر آ رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے فرعون کو رب ذوالجلال نے جیسے سمندر میں غرق کیا اور ان کے قارون کو جیسے زمین میں دھسایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرعون اور قارون بھی اللہ رب العزت کی پکڑ سے نہیں بچیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا، امن اور سلامتی عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی امن و سلامتی کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جیسے آخرت کا نتیجہ مومنوں کے لیے ہے، ایسے ہی دنیا کا نتیجہ بھی مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کامیابی، مدد و نصرت، سلامتی اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہے۔ غار ثور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ مشرکین مکہ جو پیچھے پڑے ہوئے تھے اور تعاقب میں تھے وہ کچھ وہاں سے ہٹ گئے ہیں، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے۔ شاہراہ عام سے جانے کی بجائے چھوٹے راستوں سے، جنگل کے کھیتوں کے راستوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مقام جحفہ پر جب پہنچے، جو کہ مدینہ منورہ کے راستے کی مشہور منزل رابق کے قریب ہے، اس مقام پر پہنچے تو وہ ہائی وے مل گیا جو مکے سے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر اس راستے کو دیکھا جو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا، اور آپ کو وطن عزیز یاد آ گیا، اللہ کا عظیم شان گھر، محترم مکرم گھر کعبۃ اللہ یاد آ گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجا اور یہ آیت مبارکہ سنائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس پر عمل کرنا آپ پر فرض کیا، وہ رب اسی کے حکم سے آپ وطن عزیز سے باہر جا رہے ہیں۔ چند روزہ جدائی کا زمانہ ہے، لرادک الی معاد، وہ رب آپ کو دوبارہ اپنے مقام پر لوٹائے گا۔ آپ غم نہ کریں، فکر مند نہ ہو، یہ مختصر سا عرصہ ہے، ایک چھوٹا سا جدائی کا زمانہ ہے، اس کے بعد آپ کو پھر مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، اللہ رب العزت آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو
اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا اور ان سے کہا گیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ غم نہ کریں، لا تحزنی ولا تخافی، آپ غمگین نہ ہو، آپ خوف نہ کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم انہیں آپ کے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ایسے نہیں لوٹائیں گے بلکہ عظیم الشان انداز سے، شاہانہ طریقے سے ہمارا رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہوا، آگے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بھی آپ کے مقام پر واپس لوٹائیں گے اور بڑے شاہانہ انداز سے لوٹائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان فرمائی۔ معاد کہا گیا، معاد مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ معاد یعنی لوٹنے کی جگہ، معاد یعنی انسان کی اصل، جہاں سے وہ چلا ہے واپس وہاں آنے والا ہے، اسے معاد کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ معاد سے مراد موت ہے، یعنی آپ کو موت سے ملنا ہے۔ آج آپ نے وطن کو چھوڑا ہے اور یہ زندگی کا ایک سفر ہے، اس کے بعد آپ کو موت کی طرف لوٹنا ہے۔ معاد سے مراد قبر لیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے معاد سے مراد ملک شام لیا ہے، اور بعض مفسرین نے معاد سے مراد جنت لیا ہے۔ اس طرح سے الگ الگ اقوال معاد سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امام تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایتوں کی تطبیق کی ہے، سب کو ایک ساتھ جمع کیا اور بیان کیا کہ ساری روایتیں صحیح ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں فتح مکہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جب آپ کو مکہ لوٹائیں گے اور فاتحانہ شان سے لوٹائیں گے تو مکہ فتح ہوگا، اور فتح مکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی نشانی ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، دین اسلام غالب ہو گیا ہے، لہذا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النصر کی تفسیر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے فتح مکہ کو اور اللہ کی مدد اور نصرت کے تذکرے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی علامت بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ صورت سنی تو بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا بیان ہے، تو فتح مکہ نشانی ہے، علامت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی۔ اور ظاہر بات ہے جب وصال ہوگا تبھی قبر مبارک میں جانا ہوگا، اور قبر مبارک میں جانے کے بعد پھر میدان محشر میں جمع ہونا ہوگا، اور میدان محشر میں جب اجتماع ہوگا اس کے بعد جنت نصیب ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں یہ سارے وعدے کیے گئے کہ اللہ آپ کو اس مختصر سی جدائی کے بعد جلدی سے مکہ مکرمہ واپس لے آئیں گے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا وصال ہوگا، پھر آپ کو روضہ اطہر میں پہنچنا ہے، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو میدان محشر میں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور پھر جنت المطہر میں، جنت المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہمیش کا قیام ہوگا۔ غرض یہ کہ اس آیت مبارکہ میں یہ سارے وعدے کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظیم الشان شخصیت اور ہجرت کا سفر کیسا عظیم الشان ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو ساتھ میں ایک صدیق ہے،
صدیق کے ساتھ میں شاہانہ انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہو رہا ہے۔ آپ نے ہجرت کے لیے نکلنے سے پہلے دعا کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے سچائی کے مقام پر داخل فرما اور سچائی کے ساتھ اس مقام سے باہر نکال۔ تو سچائی کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے۔ سچائی کے علمبردار اور سب سے بڑے سچے انبیاء اور رسول کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور جب واپسی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں تو 10,000 کے سچوں کے لشکر کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں واپس ہوئے ہیں۔ تو جانا ہوا ہے ایک صدیق کے ساتھ اور واپسی ہوئی ہے 10,000 صدیقین کے ساتھ، تو وہ 10,000 کا مرتبہ و مقام ایک جگہ، صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ایک جگہ، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت کے سب سے بڑے صدیق، سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور کیسا عظیم الشان سفر ہے کہ ایسا عظیم شہنشاہ فاتحانہ شان سے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے تو آپ کی تواضع کا، آپ کی عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ اتنے جھک گئے ہیں کہ اونٹنی کی کوہان پر آپ کا چہرہ مبارک لگ رہا ہے۔ جبکہ دنیا کے فاتحین کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی فتوحات کے نتیجے میں جس کبر و نخوت کے ساتھ، جس تکبر اور بڑائی کے ساتھ یہ فاتحین اپنے فتح کے مقام میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ وہاں کے رہنے والوں کو اور اپنے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات جب مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہی ہے تو اتنی عاجزی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا ہے، آپ کے لحیہ مبارک، داڑھی مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہی ہے، اور آپ کی زبان پر اللہ رب العزت کی شکر کے، اللہ رب العزت کی تعریف کے ترانے ہیں کہ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام فوجوں کو تنہا شکست دے دی، تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی۔ اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ داخل ہوئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر بغض فی اللہ میں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت میں جو کلمات ادا ہوئے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہوا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن قریش کی تذلیل کا دن ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ کلمات پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا اور کہا کہ اے سعد، یقیناً آج کا دن مسلمانوں کی فتح کا دن، اسلام کے غلبے کا دن ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن کہ ہم نے جب یہاں سے اپنے وطن کو چھوڑا تھا تو ہمارا ساز و سامان سب کچھ یہیں پر تھا، ہمارے گھر بار پر ان کا قبضہ تھا، انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا اور ہماری عورتوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا۔ غرض یہ کہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ، اتنی مشقتوں کے ساتھ ہمیں یہاں کے رہنے والوں نے گزارا، اور مدینے کے اس دور میں جتنے غزوات ہوئے ہیں، احد کے اس میدان میں جب میرا خون نکلا اور دندان شہید ہوئے، اس وقت تمہیں یاد ہے کہ جب میں اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا تو اللہ رب العزت کے حضور میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، آج تیرے حبیب کو
اس کے دشمنوں نے جس انداز سے تکلیف پہنچائی ہے اور جیسے خون بہایا ہے، اے اللہ یہ میری قوم غفلت کے ساتھ اور ناواقفیت کی وجہ سے یہ حرکت کر رہی ہے، اے اللہ میری اس غافل قوم کو ہدایت عطا فرما، اس پر اپنا عذاب نہ نازل فرما۔ کہیں آپ کے حبیب کے ساتھ ان دشمنوں نے یہ حرکت کی ہے، آپ کا جلال غضب میں نہ آ جائے اور ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا الیوم یوم المرحمہ لا ملحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ آج میں بھی وہی کلمات کہوں گا یہاں کے رہنے والوں سے جو کلمات میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم ڈھایا تھا اور انہیں تکلیف و مشقت میں ڈالا تھا، لیکن جس وقت وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ پیش کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جاؤ اور جا کر میرے اس پیغام کو ایک ایک گھر میں پہنچا دو کہ تم لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں اور تم شہر چھوڑ کر بھاگنے کے لیے بے چین ہو اور راستہ دیکھ رہے ہو، سنو کہ تم نے کسی جبر و نخوت میں مبتلا بادشاہ کی فتح نہیں دیکھی ہے، یہ رسول رحمت کی فتح ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج کے دن ماضی کی کسی خطا و غلطی پر تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوں گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پرانی خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ایسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا فاتحانہ سفر مکہ مکرمہ کا ہوا، اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا، لرادک الی معاد۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے مشرکین کے اعتراض کے جواب میں مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس شخص کو جو کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرعون نے اور فرعونیوں نے یہی الزام اسی صورت میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی جواب کہلوایا کہ میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت اور رسالت کا، قرآن کریم اس عظیم الشان کتاب کے نازل ہونے کا آپ نے کبھی اس کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، آپ کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ایسی عظیم الشان کتاب آپ پر نازل ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے انتظار میں نہیں تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے انتظار میں نہیں تھے، آپ کو صرف کفر سے نفرت تھی، شرک سے نفرت تھی، اور وہ ظالمانہ نظام جس پر دنیا مطمئن تھی اس ظالمانہ نظام سے نفرت تھی، اور آپ امن کے اور انصاف کے اور توحید کے عام ہو جانے کے خواہش مند تھے، لیکن اللہ رب العزت کا انتخاب کیسا عظیم الشان تھا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے
اس نبوت کے دور سے پہلے 40 سال عمر مبارک ہونے سے پہلے تک پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے دنیا میں عام ہو گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا انتخاب کیا گیا ہے نبی آخر الزماں کے طور پر۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کب سے کارگر ہوئی ہے اور کب سے اللہ رب العزت کی رحمت کام کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت و شان کے اظہار کا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے انتظام فرما دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی، سب سے پہلے جس مخلوق کو وجود عطا کیا وہ میرا نور تھا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے شعر میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب وجود میں آ گیا، اب اس نور کو منتقل ہونا ہے، آپ کو آخری نبی بننا ہے، انبیاء اور رسل کے سلسلے کی آخری کڑی اور نبوت و رسالت کے قصر کی آخری اینٹ بننا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جب اس نور کو وجود عطا کر دیا تو اس نور کو محفوظ کرنا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس نور نبوت کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر منتقل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب یہ نور منتقل ہو گیا اور اس نور کو اب آگے بڑھنا ہے تو اولاد کے سلسلے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو جنت میں وجود عطا کیا، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب آپ دونوں دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت حوا کے رحم میں منتقل کرنا تھا اور اس نور کا کیسا حفاظت کا انتظام فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دو اولاد ایک ساتھ ہوتی، ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہوتی، اور ایک دن کے بیٹا اور بیٹی سگے بھائی بہن ہوتے، اور دوسری مرتبہ جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو وہ دو سگے ہوتے، لیکن پہلے والے بیٹے سے بعد والی بیٹی کی اور پہلے والی بیٹی سے بعد والے بیٹے کا نکاح ہوتا، وہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن نہیں ہوتے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا، اس لیے کہ دنیا کو بڑھنا تھا، آبادی عام ہونی ضروری تھی۔ جب سب سگے بھائی بہن ہیں تو کیسے آپس میں شادی ہوتی؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے زمانے میں یہ قانون رکھا تھا کہ صرف وہ دو سگے بھائی بہن ہوں گے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت میں جن کی پیدائش ہوئی ہے، دوسری دفعہ میں جو پیدا ہوں گے وہ پہلے والوں کے سگے بھائی بہن نہیں ہوں گے۔ اب اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس وقت منتقل ہونا ہے، اس وقت اگر بیٹا اور بیٹی ساتھ میں پیدا ہوتے تو بیٹی کے اندر وہ نور منتقل ہوا ہے یا بیٹے میں منتقل ہوا ہے؟ اس بات کا امکان تھا کہ ایک بے چینی رہتی کہ نور کدھر منتقل ہوا ہے، بیٹی میں گیا ہے یا بیٹے میں گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے پیدائش کے جس سلسلے میں جس ولادت میں جس نطفے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھنا تھا، اس وقت صرف بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اور وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے جن کے اندر اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل کیا۔ صرف بیٹا پیدا ہوا، اس وقت بیٹی ساتھ میں پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے اندر وہ نور منتقل ہوا، پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا،
اب اللہ رب العزت کو حضرت نوح علیہ السلام کے بد دعا کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر عذاب لانا تھا، تو ساری دنیا میں عذاب آیا طوفان نوح کی شکل میں، اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت کر رہی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے ہیں اس کشتی کے اندر۔ وہ کشتی سارے جہان کو ڈبو رہی ہے، کعبۃ اللہ بھی اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ کشتی، وہ طوفان اس کشتی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس کشتی کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت کرنا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت اس لیے کرنی ہے کہ ابھی نور نبوت حضرت نوح علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھا ہے، ابھی آگے منتقل نہیں ہوا ہے۔ پھر اس نوح علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی ہے، پھر اللہ رب العزت نے وہ نور منتقل کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اندر، پھر وہ نور آگے بڑھا اور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا کہ نمرود نے ایک آگ بھڑکائی ہے، اور ایسی زبردست آگ بھڑکائی ہے کہ اس آگ کے قریب کوئی شخص نہیں جا سکتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے گوفن کا انتظام کیا گیا، اور ایک نئی ایجاد ہوئی اور اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہ آگ سراپا گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وہ حفاظت کا انتظام کیوں ہوا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو تو آروں سے بھی چیرا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایک ایک وقت میں بنی اسرائیل کے 70 انبیاء کو شہید کیا گیا ہے، لیکن ایسی بڑی آگ میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وہ حفاظت اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی ابراہیم خلیل اللہ سے نور نبوت حضرت اسماعیل میں منتقل نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نور جب حضرت اسماعیل میں منتقل ہوا، اللہ رب العزت نے اس چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کی حفاظت کی، اس لیے کہ ابھی نور نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی حفاظت ہوئی، اور پھر وہ قبیلہ جرہم میں آیا، پھر قبیلہ جرہم سے وہ نور آگے بڑھا، اور عبداللہ ابن عبد المطلب میں وہ نور منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس نور کی ایسی حفاظت کی، ابھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، آپ کوئی نبوت کے انتظار میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت تاریخ انسانی کے وجود میں آنے سے پہلے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کر رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو نبوت کا عطا کیا جانا، یہ کتاب کا آپ پر نازل ہونا آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے، عبادت کر کے، اپنے اندر قابلیت پیدا کر کے حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ نبوت وہابی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے نبوت اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے، ایسے صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبوت اور صحابیت دونوں وہابی ہے، کوشش کر کے جیسے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی کوشش کر کے، محنت کر کے صحابیت بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور نوع نبوت کا اختتام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے ہی صحابیت کی ابتدا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور صحابیت کا اختتام اسماء الرجال کی تحقیق کے مطابق حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ یہ آخری صحابی ہے۔ نوع صحابیت کی ابتدا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شروع ہوئی، اور نوع صحابیت کا اختتام ابو طفیل
عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ پر ہوا، جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ایسے ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی صحابی نہیں۔ نبوت کی حفاظت ایسی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جانیں دے دی، انبیاء علیہ السلام نے آروں سے چر جانا گوارا کیا، سارے مظالم سہے، لیکن نبوت کے منصب سے دست بردار نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صحابیت کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت کی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے سارے مظالم سہے، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن صحابیت کے منصب سے وہ دست بردار نہیں ہوئے۔ جیسے نبی نبوت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، ایسے صحابہ صحابیت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کسی صحابی نے صحابیت سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ فلاں شخص پہلے صحابی تھے پھر مرتد ہو گئے، اس جملے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض کی بو آتی ہے۔ صحابی تھا ہی نہیں وہ جو مرتد ہوا ہے، مومن ہی نہیں تھا جو مرتد ہوا، تو صحابی کہاں سے ہے؟ صحابیت کی شرط ہے، پہلی شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ جو مرتد ہو گیا وہ صحابی تھا ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں تھا۔ ہمیں یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں مومن تھا پھر مرتد ہوا، تو صحابی تھا پھر مرتد ہوا کہنے کی کہاں سے اجازت مل جائے گی؟ جو صحابی تھا وہ صحابی باقی رہا، اور اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ہی انہیں اپنے پاس بلایا۔ جیسے نبی نبوت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، ایسے ہی صحابی صحابیت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ یہ دونوں چیزیں، نبوت اور صحابیت، دونوں وہابی منصب ہے، اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ کسی کی کوشش اور محنت سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، الا رحمتا من ربک۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ نبوت، یہ کتاب آپ پر آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کافروں کی پشت پناہی مت کیجیے۔ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، لیکن آپ کا وہ ہے جس نے آپ کے پیغام کو قبول کیا ہے۔ نبی کی اولاد وہ ہے جو نبی پر ایمان لائی ہے، نبی کا خاندان وہ ہے جو نبی پر ایمان لے آئے ہیں۔ جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے وہ آپ کے نہیں ہیں، لہذا آپ ہرگز ان کی پشت پناہی مت کیجیے، ان کے مددگار مت بنیے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو احکامات نازل ہو گئے ہیں، اب یہ لوگ آپ کو آپ کے دعوت کے منصب سے، ہمارے احکامات کے نازل ہو جانے کے بعد اس کی تعلیم سے ہرگز نہ روکے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ہمارے احکامات سے روکے، اس کی تبلیغ و تعلیم سے روکے، اس پر عمل کرنے سے روکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، لیکن امت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہو جانے کے بعد اب تمہیں یہ کفار، یہ مشرکین، یہ اللہ کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن اللہ کے احکامات پر عمل سے، اس کی تبلیغ سے، اس کی اشاعت سے نہ روکے، لہذا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکارو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے چہرے کے، اللہ رب العزت کے چہرے کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنی ہے۔ مفسرین نے ایک اور تفسیر یہ بیان کی کہ ہر عمل کو فنا ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی چاہت کے لیے کیے جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ باقی رہیں گا، باقی سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ساری دنیا کو فنا ہے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک روایت بیان کیا کہ
سور پھونکے جانے پر، وہ سور جس کے پھونکے جانے کے بعد ساری کائنات کو فنا ہو جائیں گا، ساری کائنات فنا ہو جائیں گی، صرف 8 چیزیں ایسی ہوں گی جو فنا نہیں ہوں گی۔ اس آیت مبارکہ سے وہ 8 چیزیں مستثنا ہیں، یہ 8 چیزیں باقی رہیں گی، باقی سب فانی ہیں۔ وہ کون سی 8 چیزیں ہیں جو نفخ سور پر، سور پھونکے جانے پر بھی فنا نہیں ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز جو سور پھونکے جانے پر بھی فنا نہیں ہوں گی وہ اللہ کا عرش، کہ اللہ کا عرش سور پھونکے جانے پر ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اللہ کی کرسی، کہ اللہ کی کرسی بھی باقی رہیں گی۔ اسی طرح سے لوح، وہ تختی لوح محفوظ جس پر قرآن لکھا ہے، جس پر بندوں کی تقدیر لکھی ہے، وہ لوح بھی باقی رہیں گی۔ وہ قلم بھی باقی رہیں گا جس سے اللہ رب العزت نے لکھا ہے، تقدیر کو لکھا ہے، وہ قلم بھی باقی رہیں گا۔ نمبر 5 جنت بھی باقی رہیں گی۔ نمبر 6 جہنم بھی باقی رہیں گی۔ نمبر 7 بندوں کی روحیں بھی باقی رہیں گی۔ اور نمبر 8 بندوں کی روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر جس ہڈی سے اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کریں گا، وہ ریڑھ کی ہڈی، وہ بھی باقی رہیں گی۔ ریڑھ کی ہڈی جو آگ کے جلانے سے نہیں جلتی، زمین کے کھانے سے ختم نہیں ہوتی، جسے پانی نہیں سڑاتا ہے، جسے کوئی چیز ختم نہیں کرتی ہے، اللہ رب العزت نے اسے مستثنا رکھا ہے۔ اسی ہڈی سے اللہ رب العزت اس جسم کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور ایسے پیدا کریں گا کہ یہ پورے بھی دوبارہ واپس ملیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرما رہے کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس تمہیں واپس دینے پر بھی قادر ہیں۔ تو جس ہڈی سے جسم دوبارہ وجود پائیں گا وہ بھی باقی رہیں گی۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جو مستثنا ہے، ان کی شان نہیں ہے کہ یہ باقی رہے، ان 8 کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ باقی رہے، یہ رب کی تقدیر سے، اس کی مشیت سے، اس کے اختیار سے باقی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی سے یہ 8 چیزیں فانی نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، یہ باقی رہیں گی۔ بقیہ اس کے علاوہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اور کائنات دوبارہ وجود میں آئیں گی، یہ 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ لہ الحکم، اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کا راج ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ لہذا مومنین اور متقین کے لیے آخرت کی کامیابی بھی بیان کی گئی، اور مومنین متقین کے لیے دنیا کی کامیابی بھی بیان کی گئی کہ دنیا میں بھی بہرحال نتیجہ مومنین ہی کو حاصل ہوگا۔ اب آخرت کے نتائج مومنین کے مد نظر ہوں گے تو آخرت کا نتیجہ ملے گا، اگر دنیا کا بھی نتیجہ چاہیے تو اس کی بھی نیت کرنی ہوگی۔ مومنین کو، مسلمانوں کو اگر دنیا میں غلبہ چاہیے، سطوت چاہیے، حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، روئے زمین پر نماز کے قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے، نیکی کا حکم کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، دنیا کو امن اور سلامتی سے بھر دینے کے لیے، اگر دنیا کا غلبہ مومنوں کو چاہیے تو اس کی بھی نیت کرنی ہوگی۔ اور جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ اختیار کر کے فتح مکہ تک پہنچا تھا امت مسلمہ کو، پھر اسی فتح کے حاصل کرنے کے لیے انہی راہوں کو اختیار کرنا ہوگا جن راہوں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت چلی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی راہوں کو اختیار کرنے کی اور اس طریقے زندگی کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر ہوں گی اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القصص مکمل ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ العنکبوت پڑھی جائیں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور
جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا